دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. مرحبا، صد مرحبا قاری اظہر الحمدللہ تشریف لائے ہوئے ماشاء اللہ سلسلے میں آمد. مرحبا صد مرحبا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا سوال میں آپ سے بیان کے متعلق ہی نہ کروں. بہت سارے اسلامی بھائی بھی کرتے ہی رہتے ہیں. اچھا، میں بھی یہی کر لوں. تو یہ خیر یہ تو ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی آپ نے بیان سیکھا ہوگا، یہ تو انڈرسٹوڈ کافی حد تک سمجھ میں آتا ہے. بہرحال وہ تو انکشاف تو آپ کی بات پہ ہی ہوگا، حقیقت کا ایک تعداد ہوگی جو جن پر میرا یہ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ مین ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ جو بیان کا آپ کا ایک مخصوص اسٹائل ہے، اور اس کی کوئی خاص حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ، کوئی راز، کوئی واقعہ کوئی ایسا ہے تو ہمیں سنائیں. جی، باقاعدہ جس کو کہتے ہیں بیان سیکھنے کا یا ویسا کوئی ٹریننگ ایسی نہیں تھی. واقعتاً یہ ایک اچھا ٹریننگ سیشن نہیں ہوا؟ نہیں، ٹریننگ سیشن نہیں ہوا. اچھا، اللہ اللہ. پھر کیا ہوا بھائی؟ یہ کرشماتی ہی ایک کیفیت کہہ لیں. ماشاء اللہ. یہ بیان وغیرہ کرنا آتا نہیں تھا. ابھی جیسے سلسلے میں گفتگو چلے گی تو کچھ سابقہ زندگی کے حوالے سے جی جی بھی چلے گا، تو مطلب اس میں آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک ایسی لائف سٹائل تھا کہ جس میں اوکے کوئی بیان کرنا یا یہ اس کی قربت نہیں تھی، کانسیپٹ ہی نہیں تھا کوئی. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے منڈی جی بار جی. برٹن، جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک. تو وہاں کی ذمہ داری تھی، چند اسلامی بھائی تھے. مرکز الاولیاء لاہور امیر اہل سنت تشریف لائے تھے. ماشاء اللہ. ہمارے وہاں سے 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اوکے. ہم ملاقات کے لیے گئے تھے، اور میں اس میں مراد اور تمنا لے کر یہ گیا تھا کہ میں نے امیر اہل سنت سے ایسا دم کروانا ہے کہ مجھے بیان کرنا آ جائے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ کانسیپٹ کی کوئی خاص وجہ؟ بیان کرتے ہوئے اٹکتے تھے، جھجکتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کیا کرنا آتا ہی نہیں تھا نا، بالکل وہ پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. اور وہ کوئی چھوٹا علاقہ تھا ہمارا، ویسے بھی اپروچ کم تھی، اور بالکل قربت نہیں تھی مدنی ماحول کے ساتھ یا مذہبی ماحول کے ساتھ بھی. ایسا کچھ زیادہ نہیں تھا کہ وہ بیان کرنا بالکل آتا ہی نہیں تھا. ٹھیک. اور وہاں درس و بیان کرنے میں بالکل وہ جھجک، اٹکنا، وہ کوشش بھی جب کی تو ٹانگیں کانپنا، اور وہ بالکل کر نہیں پا رہا تھا نا. اچھا اچھا اچھا. بس یہ مراد لے کر یہ حاضر ہوا تھا. پہلی یا دوسری ہی ملاقات تھی، اچھا. اور اس میں بس یہی تھی تمنا کہ میں نے ان سے بس بیان کی سعادت لے کے جانی ہے. اللہ اللہ. اور پھر ملاقات کی لائن میں لگ گئے. اب جو وقت قریب آتا جائے دل کی کیفیتیں بھی بدلتی جائیں. اب اللہ اللہ. ایک ولی کامل کی بارگاہ میں، شیخ طریقت کی بارگاہ میں تو جو میری باری آئی، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اس وقت مجھے بس یہ یاد رہ گیا کہ میں آیا کس لیے. اللہ اللہ. ورنہ تو وہ بارگاہ ایسی ہے کہ بہت کچھ بعض کا سوچ کر جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر وہ بس ان کے دیدار میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. میں پھر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حضور مجھے دم کرنا نہیں، بیان کرنا نہیں آتا، تو آپ مجھے دم فرما دیں تاکہ میں بیان کرنا مجھے آ جائے، اٹکوں نہ. تو امیر اہل سنت کبھی کرم جوش میں آیا، قریب بلا لیا اور قریب کر لیا. تو امیر اہل سنت نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور پڑھ کے کچھ دم فرمایا. سبحان اللہ. ایک تو ہے کہ روحانی طور پر کہا جائے کہ کسی نیک، کسی ولی سے دم کروانے سے یہ روحانی طور پر انسان کو کچھ، لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے فزیکلی اپنے اندر کچھ چیز جو ہے نا وہ اترتی محسوس ہوئی. ریئلی مجھے فزیکلی جو ہے نا وہ یہ محسوس ہوا کہ کچھ چیز میرے اندر سرایت کر رہی ہے. ہلتا مجھے اپنے اندر کا جو ہے نا وہ جو سینے کے اندر کچھ چیز اترتی محسوس ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی، روحانی طور پر بھی مجھے بہت زیادہ، وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھ لیں، میری زندگی کی ایک بڑی تبدیلی کے لمحات سمجھ لیں کہ میں امیر اہل سنت کے قدموں میں ہوں اور میری سنت مجھے دم فرما رہے ہیں اور سینے پر ان کا ہاتھ ہے.
اللہ اکبر. وہ بس لمحات تھے جب دم فرمایا. اس کے بعد میرے اپنے اندر خود جو ہے نا وہ اعتماد کی قوت محسوس کی. ماشاء اللہ. اور یہ اللہ کرے کہ میں اچھا ہو جاؤں, لیکن جو اس سے پہلے کی کیفیت تھی, جی جی. اور اسی وقت اسی رات میں جب میں وہاں بیٹھا تھا تو مجھے اپنی زندگی کے سابقہ اعمال پر جو گناہوں کے سلسلے تھے ان پر شدت کے ساتھ ندامت, اور شاید میں زندگی میں اتنا کبھی رویا ہوں یا نہیں, لیکن وہ رات ایسی تھی کہ مطلب میری آنکھوں سے مسلسل بار بار آنسو, اور یہ روحانی تبدیلی اس کو کہہ لیں کہ میں واقعتاً میرے اندر ایک سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ میں نے نیک بننا ہے. ماشاء اللہ. اندر سے آواز آ رہی تھی, اندر سے آواز اٹھ رہی تھی, اور یہ مطلب جیسے انسان کی بالکل کیفیتوں کو تبدیل کر دینا, میری قلبی کیفیت کو تبدیل یکسر کر دیا. میرے لیے سنت نے ایسی نگاہ فرمائی کہ وہ میں اپنے اندر نیک بننے کا جذبہ پا رہا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر وہ گناہوں سے توبہ کا ایک ذہن, مطلب بار بار اس چیز پر جو ہو رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا میں نے اپنی پچھلی زندگی میں. پھر اس کے بعد بیان میں تو مجھے کبھی بھی بیان کرنے میں رکاوٹ محسوس نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ اگر ہمیں اس طرف سے بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے, کیا کیا دعوت اسلامی نے, کچھ پہلے کچھ بیک گراؤنڈ بتائیے کہ عمر کتنی تھی جب مدنی ماحول میں آئے, کتنا عرصہ ہو گیا, یہ سارے سوالات کی جوابات اگر ایک ساتھ دیتے چلے جائیں. تقریباً 21 یا 22 سال کی عمر میں مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا. ماشاء اللہ. یعنی نوجوانی میں تقریباً 15 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا مدنی ماحول میں. 94-95 میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تھا. ماشاء اللہ. یہ ایک اسکول لائف اور کالج لائف جو تھی جی, یہ اگر اس کا میں پورا جائزہ لیتا ہوں تو میرے سامنے ایک انتہائی پھڈے باز نوجوان سامنے آتا ہے. کیا کریں اظہر بھائی, بہت زیادہ اس میں انوالو تھا. پھڈے باز مطلب بلا وجہ کسی پھڈے باز سے مراد یعنی لڑاکا ویسے ہی, مطلب کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے والا, دل کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا, جا کے اس کو کندھا مار کے لڑائی شروع کر دی. یا اللہ. مار کٹائی, اور مطلب وسیلہ بہت زیادہ تھا میں. اچھا. لیکن وہ اس میں مار دھاڑ میں پھڈے بازی کے کاموں میں مطلب لطف آتا تھا. مطلب بطور مشغلہ تھا لڑائی جھگڑے کرنا, پھڈا کرنا. اور یہ بہت زیادہ مطلب اس میں کئی دفعہ مارا بھی, کبھی ماریں کھائیں بھی. اسکول کے بعد جب یہ کالج کی لائف میں گئے تو میں اپنے وہاں سے منڈی وارپنڈ سے راولپنڈی چلا گیا تھا اپنے ماموں کے پاس. ٹھیک. وہاں اور زیادہ آزادی ہو گئی. اوکے. اور پھر کالج کا آزاد ماحول, اور پھر آگے چل کر وہاں پر دوست کو ایسے مل گئے. اب وہ پہلے ہی ذہن ایسا تھا, اب وہاں دوست بھی ایسے مل گئے پھڈے باز قسم کے, اور جو کالج یونین کے ساتھ بھی جن کے تعلقات, اور پھر دیگر جو ہے ان سرگرمیاں بھی ایسی. تو پھر وہاں اور زیادہ جو ہے نا وہ اس ماحول نے اثر کیا, یعنی کہ وہ جو دوستوں کا ماحول تھا, یہ سارے وہ ایسی عادات تھیں کہ جن کو میں غور کرتا ہوں تو واقعتاً ایک لڑاکا, ایک پھڈے باز, ایک جھگڑالو قسم کا اور آوارہ قسم کا نوجوان سامنے آتا ہے. اچھا. نہیں تو یہ شروع سے ہی مطلب یہ کیفیات تھیں, بچپن سے ہی ایسا کچھ سلسلہ تھا آپ کا, کوئی پڑھائی وڑھائی کا حوالے سے, کوئی اس حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی؟ یہ تھا کہ میں کچھ سبق دیکھتا تھا تو مجھے جلدی یاد ہو جاتا تھا, اس لیے مجھے ذہین کہتے تھے. میٹرک تک تو رہا سلسلہ, بعض اوقات پوزیشن بھی آ جاتی تھی. اچھا. اور جی وہ سبق مجھے جلدی یاد ہو جاتا تھا, یہ تھا مجھے. ٹھیک. نہیں تو اس کے بعد بھی جب یہ ان کیفیات کے باوجود بھی پڑھائی آپ کی کنٹینیو رہی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا, اور شاید یہ ایک مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میرے خیال میں درس بھی ثابت ہو. میں سمجھتا نہیں ہوں ایسا کہ رہی ہوگی, بہرحال وہ تو خیر جو ہوگا سو ہوگا, سوال میں نے قائم کر دیا. یہ تھا کہ مطلب پڑھائی میں جب میں پڑھتا تھا تو پھر وہ, لیکن اس کے بعد اسٹیٹ میتھ اکنامکس میں کالج میں چلا گیا تھا. ٹھیک. اور وہاں بھی کچھ عرصہ, لیکن اس میں آپ کو عرض کیا نا کہ مطلب یہ
دونوں طرح کے ماحول کا آپ کو اثر نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے. مطلب میں ذہین اسٹوڈنٹ کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے. کہ میٹرک تک پوزیشنز بھی لینا فرسٹ ڈویژن میں کر کے, اور پھر وہ کالج میں بھی اسٹیٹس میتھ اکنامکس, اسی لیے میرے لیے سوچا گیا, ماموں وغیرہ نے بھائیوں نے غور کیا کہ یہ مطلب ذہین ہے, کر جائے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں پر جو دوست ایسے ملے کہ جس میں آوارہ گردی اور بڑھ گئی, توجہ بڑھ گئی, پھر ایسے مطلب ایشوز ہو گئے وہاں پر کہ مطلب وہاں میں پڑھائی جاری نہ رکھ سکے. نہیں, اتنا حالات خراب ہو گئے مطلب ایک ایشو کی وجہ سے کہ والد صاحب گئے اور پھر مجھے مطلب ایک دن کی بھی مہلت وہاں ٹھہرنے کی نہ ملی. ان کو پتہ چلا تو پھر وہ مجھے وہیں پر جیسے تیسے میرا سامان اٹھایا اور وہ مجھے واپس لے آئے وار بٹن. پھر مجھے بہت زیادہ مطلب اس پر شرمندگی کا احساس بھی دلایا گیا. اچھا. اور کیونکہ والد صاحب کو, والدین کو ایک توقعات تھیں کہ یہ پڑھائی میں مطلب آگے نکلے گا, جس طرح کی مطلب چستی چلاکی نظر آ رہی تھی, جی جی, اور وہ حافظے کی نظر آ رہی تھی, تو مطلب اس پر افسوس بھی تھا, ان کو بھی تھا, اور میں بھی, مجھے مطلب اس پر بہت زیادہ احساس بھی دلائے گا. لیکن وہ دن ایسے تھے کہ میں بالکل ایک باغیانہ سا انداز لے کر جی رہا تھا. کوئی مطلب مقصد نہیں, کوئی مصروفیت نہیں, کوئی زندگی کا مطلب جدول نہیں, شیڈیول نہیں. مطلب صبح اٹھے, بس ناشتہ کر لیا, نکل گئے, کھانا کھانے یا سونے کے لیے گھر میں آ گئے. باقی یہ کہ بالکل وہاں پھر وہ دل, جیسے کہتے ہیں نا انسان سکون کے لیے, مطلب آج کل ہمارے خاص طور پر نوجوان جس کو سمجھتے ہیں نا کہ سکون کی تلاش کے لیے مطلب برائی کے اڈوں پہ جانا, فلموں میں جانا, گانے باجے سننا, اس طرح اپنے دل کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ریئلی میں نے اس کو محسوس کیا کہ یہ گناہ کرنے سے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے انسان ہنس تو لیتا ہے, لیکن انسان کے دل کی بے چینی بڑھتی ہے, اس سے سکون ملتا نہیں ان چیزوں میں. تو ہم بھاگتے ہیں بے سکونی کو مٹانے کے لیے, اور بے سکونی بڑھ جاتی ہے اس طرح کے کاموں میں. اور وہ دن ایسے تھے کہ میں اس طرح ہی وہ تو یہ کیفیت بیت رہی تھی آپ پر کہ آپ مٹانے کی کوشش کرتے تھے اور بڑھتی چلی جاتی. اندر میرے بے چینی, بے قراری اور بے سکونی, مطلب میں بالکل بے قرار تھا اندر سے. لیکن یہ کہ یہ مطلب ایک درست لائن مل نہیں رہی تھی کہ جس میں مجھے سکون ملے, اور طرح طرح کی چیزوں میں, طرح طرح کے گناہ کے حالات اور گناہ کے کاموں میں, کھیل کود میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ دل کے کوئی غم اور مطلب کم ہو. حالانکہ یہ کم ہو نہیں پا رہا تھا. ماشاءاللہ. اب مطمئن ہے؟ اب تو بہت زیادہ. اچھا. اب آج کی زندگی اور اس زندگی میں جب میں کمپیریزن کرتا ہوں تو آج جتنا مجھے سکون حاصل ہے یہ کبھی بھی حاصل نہیں تھا. ماشاءاللہ. جی, ہمارے فیملی کے, ہمارے خاندان کے بعض ہمارے عزیز ایسے ہیں, رشتہ دار ایسے ہیں, ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے ہمیں جب دیکھا, ہم تینوں بھائی ماحول میں, انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا تھا کہ یار آپ لوگوں کے لیے تو دنیا میں جنت کے نظارے ہیں کہ جس طرح کی آپ پرسکون لائف گزار رہے ہو. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. وہ بے سکونی والی جو زندگی تھی نا, اس میں مطلب یہ دل مطمئن نہیں تھا, لیکن لگے ہوئے تھے اس میں, عادتاً یہ نہیں گویا سمجھ لیں, عادتاً لگے ہوئے تھے. اور اے بے چینو, اے بے سکونو, اے بے قرارو, اے مضطربو, کہاں آؤ گے تو سکون ملے گا, کہاں آگے بھائی تو سکون ملے گا. سید امیر علیہ سنت کے قدموں میں سکون ملا, دعوت اسلامی کے بدنی ماحول میں سکون ملا. ماشاءاللہ. واللہ 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 یہ در ایسا ہے, یہاں سے نہ مراد جاتا کوئی نہیں, خالی جاتا کوئی نہیں. اور وہ پھر اس کے بعد میں چلا گیا, گجرانوالہ چلا گیا ماموں کے پاس, اور وہاں پر میں نے ایف اے کے پیپر بھی دے دیے, اور پھر اس کے بعد گھر آ گیا. تو مطلب گجرانوالہ میں یہ ہوا کہ پھڈے اور یہ لڑائیوں کے اتنے موقع نہیں تھے, اور لیکن یہ تھا کہ وہاں توجہ اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی تھی کہ گھر میں وی سی آر تھا, اور وہ ایک دن میں 3 4 فلمیں بھی دیکھنا, اور پھر اس کے بعد تھک کے سو جاتے تھے, اور اتنا وہ گھر سے نکلنے کا کم ہوتا تھا. لیکن وہ فلموں میں ایک لگ گیا تھا, اور وہ ادھر رجحان چلا گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر میں نے دن ایسے تھے کہ جب مجھے مدنی ماحول, آپ پوچھ رہے ہیں نا کیسے کم ملا, تو وہ غالباً بی اے کے پیپرز کی تیاری کر رہے تھے ان دنوں میں. بی اے کے پیپرز میں نے مدنی ماحول کے قریب آ کر دیے تھے, اور بڑے اس وقت موقع پھر ملتے تھے پیپرز میں, بی اے کے پیپرز میں, مطلب سینٹر میں لوگ کرتے تھے نقل کا اور یہ وہ,
لیکن اس وقت موقع بھی ملتا تھا تو ہم ایک سوچ مل گئی تھی کہ غلط کام نہیں کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ان دنوں میں ہمارے ہاں اسلام بھائی آتے تھے جڑاں والا قریبی شہر سے, جمعہ اعتکاف کہہ لیں, اطراف گاؤں کہہ لیں, تو جمعے کے روز آتے تھے, ہم دعوت وغیرہ دیتے, اجتماع میں بلاتے. تو اچھا, تو یوں آپ کو بھی دعوت ملی؟ مجھے بھی دعوت. اسلام آباد میں ان دنوں ایک اجتماع ہوا تھا, ٹھیک ہے, امیر علیہ سنت اس میں تشریف لے گئے تھے. ہمارے جو 2-3 اسلامی بھائی تھے ہمارے شہر میں, ہم شہر ہی کہتے ہیں, قصبہ نما ہے ہمارا, چھوٹا سا علاقہ ہے منڈی وار بٹن. تو وہاں سے دعوت دی اسلامی بھائیوں نے اسلام آباد اجتماع کے لیے, اور اسی دعوت دینے کے دوران غالباً انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی انہوں نے امیر علیہ سنت کے ایک بیان کا کیسٹ بھی دیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. آپ کو؟ جی. اب وہ پیغام فنا بیان تھا. پیغام فنا؟ پیغام فنا بیان تھا امیر سنت کا. نام ہی جو ہے وہ یہ جی جی کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ بس وہ یا تو ان کی کوشش ایسی ہوگی یا انداز ایسا ہوگا محبت بھرا بیان دیتے ہوئے, اور تعارف امیر علیہ سنت کے ایسے انداز میں انہوں نے کروایا ہوگا کہ میں وہ کیسٹ سننے بیٹھ گیا. اچھا. ہاں, وہ اب میں خود سوچتا ہوں کہ میں وہ کیسے ایک مذہبی کیسٹ کیسے سننے بیٹھ گیا تھا. تو بلکہ وہ کیسٹ چلا دی. کبھی ایسا سوچا کہ اگر نہ سنی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کبھی ایسا سوچا یار اگر وہ کیسٹ نہ سنی ہوتی تو کیا ہوتا میرے ساتھ؟ پھر تو جو زندگی تھی وہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا کے نہ جانے کیا ہوتا, نہ جانے کیا ہوتا. بربادی تھی, بربادی بالکل. وہ حالات اچھے نہیں تھے. خیر, کیسٹ سنی آپ نے؟ پیغام فنا, وہ بیان سنا امیر علیہ سنت کا, اور وہ جو ہے نا وہ سوچ کے اندر تبدیلی کے لمحات تھے. واقعتاً امیر علیہ سنت کی ایک ایک بات دل میں اتر رہی تھی کہ یہ واقعی ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ ہمیں فنا کا پیغام دے رہا ہے. یہ گھڑی کی جو سوئی گزر رہی ہے نا, یہ ہمیں پیغام فنا دے رہی ہے. سورج چڑھتا ڈوب جاتا ہے, یہ پیغام فنا ہے. ہر دن گزر رہا ہے, پیغام فنا ہے. ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, فنا کے قریب ہو رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ امیر سنت کا بالکل سادگی والا یہ اصلاحی انداز بھا گیا دل کو نا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد 1-2 اور بیانات بھی امیر سنت کے سنے. لیکن یہ ان دنوں میں جب یہ کیسٹ ملی تھی اور وہ اسلام آباد اجتماع بھی تھا, اسلامی بھائیوں نے مجھے کافی دعوت دی, کوشش بھی کی, اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بہانہ لگا کے نا اجتماع میں گیا نہیں تھا. اچھا اچھا. اور شروع میں ان کو چھیڑتے بھی تھے اسلامی بھائیوں کو, باتوں میں یوں سمجھے کہ کچھ اوور کلیور چلتا تھا, بولتا بہت تھا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ قفل مدینہ کی اب عادت عطا کر دیں. تو مطلب یہ ان کو چھیڑتے تھے بیچارے, وہ سہ لیتے تھے. اور وہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ اب بھی 12 ماہ قافلے میں سفر بھی کیا انہوں نے. ماشاء اللہ. انفرادی کوشش ترک نہیں کی انہوں نے. انفرادی کوشش, آپ کی باتیں بھی سن لیں, اور یہ یعنی کہ آپ مذاق بھی برداشت کر لیا, لیکن انفرادی کوشش ترک نہیں کی. مین مدنی پھول یہ ماشاء اللہ. تو وہ اسلامی بھائی جو ہمارے آتے تھے شہر میں, وہ مغرب میں جمعے کے روز بیان وغیرہ کرتے تھے, اور وہ مجھے اسلام میں دعوت دیتے تھے اس میں جانے کی. کبھی مذاق میں ٹال دینا, مطلب کام مصروفیت تو ایسی تھی نہیں. ٹھیک. تو مطلب وہ چلے بھی جاتے تھے بعض اوقات. پھر یہ جو ہے نا وہ میری سنت کے بیانات سننے کے بعد نا اچھا لگنے لگا یہ دعوت اسلامی کا کام, ماحول, اسلامی بھائیوں کا بیان اور ان کی دعا میں شرکت کرنے میں. پھر اس کے بعد 94 غالباً کا یہ باب المدینہ کراچی کا اجتماع تھا. اوکے. وہ باب المدینہ میں جو ہمارا بین الاقوامی اجتماع تھا, یہ باب المدینہ میں آخری تھا. ٹھیک. اور میرا زندگی کا پہلا اجتماع تھا. اوکے. ہم اپنے وار برٹن سے غالباً 5 اسلامی بھائی ہم ٹوٹل آئے تھے. وہ سفر اور باب المدینہ اجتماع میں شرکت یہ بھی بڑے یادگار لمحات ہیں زندگی کے, بھولتے نہیں. یہ ہوا کہ ہم سردار آباد سے ٹرین پہ روانگی تھی, خصوصی ٹرین تھی غالباً, اور اس میں اسلامی بھائیوں کو اتنا رش تھا اور ہمیں سیٹ نہیں ملی. اچھا. ہاں, ٹرین میں سیٹ نہیں ملی, لیکن وہ جو مطلب 8, 9, 10 اسلامی بھائیوں پر
امیر قافلہ بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہم پر بنے تھے نا اسلام بھائی، جی جی، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں ہم پر بہت زیادہ کہہ لیں کہ توجہ، بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کی قربت، اور انہوں نے بڑی توجہ دی ہمیں. کوئی مطلب اس میں مجھے امیر علیہ سنت کی اب آ کر وہ حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. امیر علیہ سنت جو سفر کے دوران اور اس طرح قافلوں میں اور اجتماعات میں جو ذہن دیتے ہیں کہ ایک رفیق سفر بنا دیے، نئے اور پرانے رفیق سفر بنا دیے جائیں، امیر قافلہ اس کو بنائیں کہ جو خدمت کرنے والا ہو، توجہ دینے والا ہو. وہ اسلام بھائی پرانے آپس میں اگر فرینڈ شپ سرکل بنا کے بیٹھے رہیں اور نیوں پر توجہ نہ دیں تو مطلب شاید کہیں نکل جاتے ہیں. اب وہ اسلام بھائی ایسے انہوں نے اپنے وہ فرینڈ شپ سرکل میں نہیں، ہم جو نئے تھے ان میں اتنی توجہ انہوں نے دی. اور ہم وہ ٹرین کے دروازے کے پاس وہ مطلب وہ دری وغیرہ بچھا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایسے پیارے انداز میں ہمیں وہ ذہن دیا کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ سیٹوں والے جو ہے نا یہ کم آرام میں ہیں، ہم زیادہ آرام میں ہیں. اللہ اللہ. تو انہوں نے ایسا وہ ثواب کا اور وہ فضیلت کا، حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی تھیں تو وہ مطلب اس طرح کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان اور ان کی کیفیت، اور مطلب یہ کہ وہ ذہن سازی کرتے رہے. ایسی تو مطلب انہوں نے تربیت کی اس میں کہ یہ ہم اگر نیچے بیٹھے ہیں تو ہم ایک ایسے سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، راہ خدا میں تکلیف آئے تو یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ جن کو حضرت بلال حبشی کو اتنی تکلیفیں آئیں تو اس طرح کر کے مطلب ہمیں اپنی وہ محسوس ہی نہ ہو کہ ہم کسی تکلیف میں ہیں. اور ایسا بلکہ انہوں نے کیا کہ ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی، سلایا بھی. مطلب تھا اپنی ترکیب سب آپس میں، وہ جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوتا ہے کہ آپس میں اسلامی بھائی وہ کھانے پینے کے پیسے اکٹھے کر لیتے، اکٹھا کھانا کھاتے. لیکن انہوں نے اس دوران ہمیں باب المدینہ کراچی پہنچنے تک نماز کی 13 شرائط اور فرائض یہ ہمیں مطلب یاد کروا دیے تھے. اچھا، ایسے وہ سکھا کے دہرائی کروا کے، اور وہ اس حوالے سے بڑا یادگار سفر میں اپنے مجھے بڑا اسے ذہن ملا کہ یہ سفر تو باتیں کرتے، گانے گاتے، گانے سنتے، مطلب گزر تو جاتا ہے لیکن سفر وہ بھی تھا. سفر بھی کٹ گیا، سفر کی طوالت بھی کم محسوس ہوئی، اور اس دوران جو ہم نے بہت اچھی چیزیں سیکھنے کی سعادت بھی حاصل کی. ماشاءاللہ. اور باب المدینہ اجتماع میں یہاں شرکت کورنگی میں غالباً وہ اجتماع تھا، اور ان دنوں اس میں اجتماع میں جو آ کر نا مجھے بہت زیادہ مدنی ماحول کے ساتھ قربت ملی، امیر علیہ سنت کے بیان میں، اور کافی زیادہ اپنے دل میں جو ہے نا وہ ایک اچھا اثر محسوس کیا. لیکن یہ تھا کہ وہ میری آئی سائٹ ویک تھی، میں گلاسز لگاتا نہیں تھا اس وقت. امیر علیہ سنت کو میں دیکھ نہیں سکا تھا. اچھا، لیکن یہ اتنا ان کے بیان کا اثر ہوا، اتنے اچھے لگے مجھے یہ. حالانکہ کالج میں بعض ایسے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے اولیاء کرام اور پیروں کا اور یہ مزارات کا اور یہ مطلب ولیوں کے حوالے سے اچھا کنسیپٹ نہیں تھا. وسوسوں کا شکار تھا کہ نہیں وہ کتابوں میں باتیں رہ گئیں، وہ نہیں ہے، وہ اب فی زمانہ کوئی مخلص نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس طرح کر کے مطلب یہ پیر یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ. میں تو یہ سوچ رہا ہوں ایسے کو آج دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان اولیاء کروا رہی آج، اس سے آج تو سلسلہ نصیب ہو رہا ہے ماشاءاللہ، آپ کو فیضان اولیاء کرنے کا سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو بالکل وسوسوں میں تھے کہ یہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پیر لوگ کوئی نہیں ہوتے، یہ غلط ہوتے ہیں معاذ اللہ، کوئی فیضان والی باتیں یہ مطلب ایسے ہی ہے، گھڑی ہوئی باتیں لوگوں کی. لیکن امیر علیہ سنت کے بیان کا اثر اتنا ہوا کہ میں ایسا مطلب شخص جو وسوسوں کا شکار تھا، لیکن میں امیر علیہ سنت کا بیعت ہو گیا وہاں پہ. ماشاءاللہ. وہ اجتماع کے شرکاء کو اجتماعی بیعت کروائی گئی، اس میں بیعت بھی ہو گیا. پھر دعا میں تو مطلب جو دھلے مطلب وہ باب المدینہ اجتماع میں مطلب رکت جو ملی، وہ زندگی کی وہ مطلب خوب ایک مطلب انفرادیت تھی اس دعا میں بھی کہ کبھی ایسا وہ نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا ایسا انداز. لیکن تو وہ دل میں تڑپ نہیں آئی کہ یار دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے، کون جو اتنا ایسا بیان کرے؟ ظاہر ہے کہ جس نے جن کی ذہن کی کھڑکیوں کو پوری ذرے ذرے کو ہلایا ہوگا، وہ سے نکلے ہوں گے، جبھی تو آپ نے مرید ہوئے، آپ اتنے متاثر ہوئے ہوں گے. اب جس سے متاثر ہوتا ہے فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھوں بھی تو صحیح کیسا ہے، شخصیت کیسی ہے، کیا ہے، کیسے ہیں. اب بہت زیادہ اس میں جب اجتماع ختم ہو گیا، ہم لوگ واپس نکلے ٹرین کے لیے،
اجتماع گاہ سے پیدل جا رہے تھے. اس جی وقت جی. بہت زیادہ دل میں مجھے جو ہے نا وہ اس چیز کا تھا کہ میں ان کا مرید بھی بن گیا ہوں لیکن میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. تو حضرت صاحب کو میں نے دیکھا ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں میرے پیر کیسے ہیں. تو پھر دیکھا کب پہلی دفعہ؟ بس یہ بھی حقیقتاً ایسا ہے کہ میرے ساتھ ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں زندگی میں کہ جس پر امیر اہل سنت کا روشن ضمیر ہونا ماشاء اللہ مجھ پر جو ہے نا وہ بالکل ظاہر ہے. ماشاء اللہ. اور وہ وہی میں اجتماع گاہ سے جب نکلا ہے نا ہم لوگ تو بیگ اٹھایا ہوا تو بالکل اداس قدم اٹھاتے ہوئے کہ میں ان کا مرید بھی بن گیا ہوں, میں نے ان کو دیکھا تک نہیں ہے. دل میں خواہش ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ہمیں نظر آ جاتے, اللہ اللہ. ان کو دیکھ ہی لیتا. تو ویسا ہوا کہ ہم لوگ روڈ پر جا رہے تھے تو دونوں طرف روڈ چل رہی تھی, ایک طرف کی ٹریفک چل رہی تھی, ایک طرف اسلام بھائی جا رہے تھے. کافی اجتماع میں رش تھا. اس کے بعد ٹھیک. ایک یو ٹرن سے سامنے سے گاڑی نے ٹرن لیا, ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے گاڑی نے ٹھیک. ٹرن لیا. اوکے. اور وہ اسلامی بھائی ایک دم جو جانتے ہوں گے انہوں نے عطار کی آمد مرحبا ماشاء اللہ. کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. مجھے بھی کسی نے ساتھ والے نے کہا کہ حضرت صاحب آ گئے. میں نے وہ بیگ جو تھا وہ وہیں پھینکا کسی کی طرف اور میں دیوانہ وار دوڑ پڑا. اور وہ گاڑی میں میری سنت ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں جا کر اس وقت ایسا ذہن بھی نہیں تھا کہ دھکے وغیرہ نہیں مارنے چاہیے یا وہ اپنا وہ تھا ماردار کے دھکے مار کے میں آگے نکل گیا اسلامی میں. اور وہ سکرین پر جا کر میں نا وہ لیٹ گیا نا بالکل. شیشہ کھولنے کے لیے لوگ اصرار کر رہے تھے اور میں بھی عرض کر رہا تھا تو لیکن وہ رش اتنا تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں ان کو زخمی کر دیں گے, اتنے دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھ. ٹھیک. میں سن مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے. کافی دور تک میں وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گاڑی بھی چلتی رہی, ساتھ ساتھ چلتا رہا. وہ دیدار تھا پہلا. ماشاء اللہ. آج کیا تک لذت تھی دیدار کی. آج تک میں اس کو بھلا نہیں سکا اور نہیں بھلا بھی نہیں سکتا. پہلی نظر جو تھی نا اللہ اللہ. اور اس نے اتنا بے خود کر دیا. بے خود لفظ سنا ہے, پڑھا ہے, بے خودی ہوتی ہے کچھ, لیکن اپنے اوپر وہ بیتی ماشاء اللہ. بے خودی کے لمحات ثابت کرنا پڑے گا اظہر بھائی. اس کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بے خودی کیفیت یہ تھی کہ گاڑی کے ساتھ میں چلتا رہا. جی جی. اور یہ ہوا یہ کہ پھر وہ روشن ضمیری والی بات یہ کہ اگلے یو ٹرن سے گاڑی واپس چلے گی. یعنی کہ یہ ہوا یہ کہ وہ ایک یو ٹرن سے گاڑی آئی اور ہمیں زیارت کرانے جیسے آئے تھے, زیارت کرا کے واپس ٹرن لے کے چلے گی. ایسے دل میں تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا یہ مطلب اپنا آپ دکھا دیتے, آ جاتے. اب یہ کہ گاڑی کے ساتھ ساتھ میں کافی دور تک دوڑتا رہا. اب جو امیر سنت تشریف لے گئے اس کے بعد کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ میرا پاؤں جو خون سے بھرا ہوا لگ رہا تھا, خون ہی خون انگوٹھے سے میرے بہہ رہا تھا. اچھا. اب مجھے نہیں پتا کب میرے پاؤں پر سے گاڑی کا ویل گزرا ہوگا, کب میرا ناخن اکھڑا ہوگا, کب میرا انگوٹھا شدید زخمی ہوا ہوگا. نہیں, خون ہی خون نظر آیا. تو اسلامی بھائی نے کسی نے توجہ دلائی کہ یار وہ آپ کے تو پاؤں سے خون بہہ رہا ہے. تو اس وقت مجھے پتا چلا, اور مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ کب ہوا, کیسے ہوا. یہ اللہ اللہ ماشاء یہ اللہ. بے خودی اتنی تھی دیدار امیر اہل سنت میں, اس قدر مطلب میں مستغرق تھا, اس قدر ڈوب گیا تھا کہ مجھے اپنے پاؤں پر سے ویل گزرنے کا اور زخمی ہونے تک کے بھی بالکل احساس تک نہیں ہو سکا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے. اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو,